أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین. صلوات پر محمد و آل محمد. سامعین محترم، مغالین حیدر قرار، محبان اہل بیت، احسان ہے خداوند منان کا کہ جس نے سیدہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ محدثہ مفکرہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مرضیہ رضیہ امی ابیہا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں خداوند عالم نے ہمارے مقدر میں حسین جیسا لاریب اور بے عیب امام رکھا. جشن مدتوں سے سنتے آئے کہ جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم ان کا جشن منانے بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا. اور آپ حدیث قصہ میں سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے: فیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، کہ جہاں بھی ہمارے شیعہ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے ملائکہ ان پہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، خدا کی بخششیں نازل ہوتی ہیں. میں چند لمحے آپ کی زحمتیں لوں گا اور اجازت چاہوں گا. شعبان خوشیوں کا مہینہ ہے. شعبان کا معنی کیا ہے؟ شعبان کا معنی کلی. توجہ ہے نا؟ شعبان کا معنی کلی، شعبان کا معنی شگوفہ، شعبان کا معنی کلی. یکم شعبان ہے جناب زینب عالیہ کی ولادت، یعنی یکم شعبان کو یہ کلی بن گیا. میرے ساتھ سمخر لیجئے گا، یکم شعبان کو یہ کلی بن گیا. 3 شعبان کو آقا حسین کی ولادت ہے، 3 شعبان کو یہ کلی پھول بن گئی. تھوڑا سمجھیے گا، 3 شعبان کو یہ کلی پھول بن گئی. جب یہ پھول کلی پھول بن چکی ہے، اب اس پھول کو ایک محافظ چاہیے تھا. تھوڑا سمجھیے گا، اس پھول کو ایک محافظ چاہیے تھا. 4 شعبان کو عباس نے اس کے گرد اپنی حفاظت کا پہرا لگایا. خدا کے لیے تھوڑا بولیے گا. 4 شعبان کو عباس نے اس پھول کے گرد اپنی حفاظت کا پہرا لگانا شروع کیا. اب 7 شعبان کس کی ولادت ہے؟ جناب قاسم کی ولادت کا دن ہے. شکم کو یہ کلی بنی، 3 کو پھول بنا، 4 کو عباس نے حفاظت کی، 7 کو قاسم نے آ کر مومنین میں بانٹنا شروع کر دیا. قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا. قاسم نے گھر گھر میں مومنوں کو بانٹنا شروع کر دیا. اب یہ کلی قیامت تک مرجھا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ 11 شعبان کو اکبر نے جوانی دے دی. بولیے گا، قیامت تک یہ کلی مرجھا نہیں سکتی کہ اکبر نے اسے اپنی
جوانی دے دی، اب یہ کلی ہمیشہ زندہ اور جاوید رہے گی. کیوں؟ 15 کو امام زمان آ گئے. اس صلاۃ محمد والے محمد 15. اب سمجھیے گا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا یہاں پر ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندے زیادہ ہوں تو جشن اچھا ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہو تو جشن اچھا ہوگا، تعداد کم ہو تو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں خالصوں پر 72 ہوں. آئلی خالصوں پر 72 ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہم کس لیے جمع ہوئے؟ ہم اس لیے جمع ہوئے تاکہ جشن منایا جائے. کس کا؟ آقا حسین و مولا عباس کا. لیکن حسین ہے کیا؟ حسین کہتے کس سے ہیں؟ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ عظیم المرتبہ ہستی جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو فرش پر بٹھا کے عرش کی زینت بنائے، اسے حسین کہتے ہیں. جو عرش کی زینت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. حسین ہے کون؟ 10 محرم 61 میدان کربلا میں یزید اور آقا حسین کا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی. اس واقعے کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ اس واقعے کو 1384 سال گزر چکے. توجہ ہے نا؟ 1384 سال گزر چکے. 1384 سال میں آج تک حسین ہے، یزید تھا. نہیں تھوڑا سمجھیے گا، آج تک حسین ہے اور یزید تھا. یہ حسین بار بار کیوں نہیں، یزید بار بار کیوں، حسین ایک بار کیوں؟ یہ 1384 سال میں آپ کا نظریہ کوئی ہو، فکر کوئی ہو، مکتب کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، کسی کو مانتے ہو، لیکن آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ حسین ایک بار کیوں، یزید بار بار کیوں؟ 1384 سالوں کے اندر یزید بار بار آ رہا ہے، حسین صرف ایک بار آ رہا ہے. یہ یزید بار بار کیوں، حسین ایک بار کیوں؟ تو عزیزان گرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت آج سے لے کر تب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک یزید کی ماں جیسی مائیں آتی رہی، آتی رہی، آتی رہے گی. نہ پھر کوئی بطول آئی، نہ پھر کوئی حسین آیا، نہ پھر کوئی بطول آئی، نہ پھر کوئی حسین آیا. میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، یاد رکھیے اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. نہ پھر جب سمجھے گا، ماں بطول ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اگر ماں جنت کی سردار ہو، آئلی کلیسا میں پیدا ہونے والوں کو کیا پتا حسین کیا ہے. میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھ سے پہلے بہتر پڑھ چکے ہوں گے. علی کسے کہتے ہیں؟ معجزہ انسانیت کا نام ہے علی. اللہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے. معجزہ انسانیت کا نام ہے علی. یعنی وہ ذات جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، کبھی کوئی تمنا نہیں. نہ علی نے جنت کی تمنا کی، نہ علی نے علم کی تمنا کی، نہ علی نے کعبہ کی تمنا کی. اگر علی کو علم کی تمنا ہوتی، اگر علی کو جنت کی تمنا ہوتی، اگر علی کو کعبہ کی تمنا ہوتی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا علی کو جنت کی تمنا یا جنت کو علی کی تمنا. اگر علی چل کے روٹیاں دینے جائیں تو پھر علی کو جنت کی تمنا. اگر ملک علی کے دروازے پر آ کر روٹیاں 3 دن لے جائے تو پھر جنت کو علی کی تمنا، کعبہ کو علی کی تمنا یا علی کو کعبہ کی تمنا. اگر علی کی ماں چادر کعبہ کے در سے جائے تو علی کو کعبہ کی تمنا. اگر دیوار در بنا دے تو کعبہ کو علی کی تمنا، علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی تمنا. اگر علی علم لینے خود جائیں تو علی کو علم کی تمنا. لیکن اگر پیغمبر ناد علی پڑھ کے بلا لے تو پھر علم کو علی کی تمنا. پھر علم کو علی نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. علی اس شہر سوار کا نام ہے جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں. میرے ساتھ سفر کیجیے گا. دنیا کے واحد کائنات کے اندر ہے علی، پہلی شخصیت کہ دنیا نے جن کے فضائل کو دبانا چاہا. دنیا علی دباتی گئی، اللہ علی اٹھاتا گیا. دنیا دباتی گئی، اللہ اٹھاتا گیا. دنیا دباتی گئی، اللہ اٹھاتا گیا. ذرا سمجھے علی ہے کون جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. توجہ کیجیے گا، جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. پھر علی ہے کون؟ علی کہتے ہیں کہ سے علی جناب امیر ہے، علی مولا غدیر ہے. علی جناب امیر ہے، علی مولا غدیر ہے. علی داماد رسول ہے، علی شوہر بطول ہے. علی امام المتقین ہے، علی قاتل المشرکین ہے. علی یاسوب الدین ہے. علی کون ہے؟ علی عین اللہ
اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی ارادت اللہ ہے، علی کلمت اللہ ہے، علی مشیت اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی قلب اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، علی ہے کون؟ علی وہ جس کے بارے میں جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی ہے کون؟ علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا لا الہ الا انت منی وانا منہم، علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منہم، علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی تم مجھ سے ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون ہے، یا علی ہے کون؟ علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منہم، تو مجھ سے میں تم سے، علی ہے کون؟ علی وہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن تیرے ساتھ ہے، القرآن و علی و علی و القرآن، علی ہے کون؟ جس کے لیے نبی نے کہا الحق و علی و علی و الحق، علی ہے کون؟ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی تو وہ ہے کلام و کلامی، دم و قدمی، جسم و جسمی، تیرا گوشت میرا، تیرا جسم میرا، تیرا خون میرا، یا علی ہے کون؟ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی تو وہ ہے میرا نفس بھی ہے، میری جان بھی ہے، علی کون؟ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی تو وہ ہے کہ من کو تو مولا فہذا علی مولا، علی کون؟ جس کے لیے نبی نے کہا نادے علی مظہر العجائب تاجر اللہ کا فی النبائب، علی ہے کون؟ جس کے لیے اللہ نے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، علی ہے کون؟ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نے قرآن میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، علی وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا القارعۃ ما القارعۃ وما أدراک ما القارعۃ، علی کون ہے؟ علی تقدیر، علی تدبیر، علی تحریر، علی تفسیر، علی مفسر، علی تفسیر، علی شبر، علی شبیر، علی حسن، علی حسین، علی زین العابدین، علی باقر، علی صادق، علی کاظم، علی رضا، علی تقی، علی نقی، علی عسکری، علی مہدی، علی حیدر، علی وہ جس کے حروف تہجی نے کہا الف نے کہا اسد اللہ ہے، تے نے کہا باب العلم ہے، تے نے کہا تخت و تاج کو ٹھکر مارنے والا ہے، سے نے کہا ثابت قدم مولا ہے، جیم نے کہا جمال الہی ہے، تے نے کہا حافظ قرآن ہے، فے نے کہا خیبر کشا ہے، تال نے کہا درجات کی بلندی ہے، سال نے کہا وارث ذوالفقار ہے، رے نے کہا رہبر اسلام ہے، سے نے کہا زاہد مولا ہے، سی نے کہا ساقی کوثر ہے، شی نے کہا شفاعت کا پیکر ہے، سال نے کہا صدیق اکبر ہے، سال نے کہا ضامن اسلام ہے، فے نے دوئے نے کہا قہر و عطار ہے، سوئے نے کہا زہر و باطن کو جاننے والا ہے، سال نے کہا صدیق اکبر ہے، فے نے کہا فاروق اعظم ہے، تو فقام نے کہا قہر و جبر و تشدد کو دور کرنے والا ہے، کام نے کہا کافر کو مٹانے والا ہے، لام نے ادا کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا مصداق علی ہے، میم نے کہا من کو تو مولا فہذا علی مولا ہے، روم نے کہا نادر علی مظہر العجائب ہے، کون نے کہا وارث شریعت ہے، یہ نے کہا یاور اسلام ہے، علی ہے کون؟ علی تکبیر ہے، علی تدبیر ہے، علی تحریر ہے، علی ہے کون؟ علی انیس، علی مونس، علی جاور، علی ہدیہ، علی ہادی، علی ہدایت،
علی کامل، علی اکمل، علی تکمیل ہے، علی سلام، علی تسلیم، علی سلامت ہے، علی انیس ہے، علی مونس ہے، علی جاور ہے، علی میرا ہے، علی تیرا ہے، علی میرا ہے، علی تیرا ہے، علی ہمارا ہے، علی جری ہے، علی جرار ہے، علی شجاع ہے، علی حیدر قرار ہے، علی ہر مادام میں ڈٹ کے ٹھہر جانے والا ہے، علی محمد کا بھائی ہے، علی وہ جس کے لیے نبی نے کہا انت وسیعی و خلیفتی و وزیری، علی ہے کون، علی وہ ہے، علی ضروری، علی ضرورت، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی ضرور ہے، علی کامل ہے، علی اکمل ہے، علی تکمیل ہے، علی کون ہے، علی نور ہے، علی نورانی ہے، علی نورانیت ہے، علی وہ جس کا نور آدم میں آیا اپنا کلیجہ سنبھالنا، علی وہ جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا، کعبہ میں آیا تو آغا بنا، قدیر میں آیا تو مولا۔ بلند آواز سے بلند آواز سے اس طرح تھکاوانی دے روحان بلند کر کے حیدری روز محشر میں ذرا بھی مطمئنہ ہوا روز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ ان کے دل میں علی نہیں ہے۔ یعنی کہ کائنات میں کوئی تمنا نہ کرنے والا علی مصلی عبادت پہ آ کے کہہ رہے مجھے عباس دے دے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ یا جملہ بدل دوں، ہماری سرائے کی بیلٹ ہے تو ہماری سرائے کی بیلٹ میں سمجھانا آسان ہو۔ جس نے ساری زندگی یوں کیا ہونا، یوں جس نے یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ میرے ساتھ سفر کیجئے۔ آج چونکہ جوان کا جشن ہے، عباس سے بہتر کوئی جوان نہیں۔ چند جملے وہاں تک کہ وہ فضائل میں سنیے گا۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ ہے کون؟ وفا کا پیکر۔ جملہ پھر سنبھال کے رکھیے گا، آج کہہ بھی دیا تو پھر سنیے گا بھی صحیح۔ اگر وفا کا پیکر ہے پھر اس کے جشن سننے میں وفا بھی کیجیے گا۔ سنیے گا کہتے کسے ہیں عباس؟ ذرا سنو تو صحیح، عباس کہتے کسے ہیں؟ 13 سال کے سن میں صفین کے لشکر کو الٹنے والا۔ نا 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 نا، عباس خالی ان کا ہی ہے۔ یہ تو ان کے فضائل ہیں کہ جو بوڑھا بھی سنے تو جوان نظر آتا ہے۔ 13 سال کے سن میں، بڑا جلدی کرو، 13 کے سن میں صفین کے لشکر کو الٹنے والا۔ اگلا جملہ نہیں کوئی قیامت کہے، چلے بسم اللہ کے اللہ ایک سلام پڑھیں۔ ہماری سرائکی میں کہتے استاد ہمیں تبال نساس ہو دے خیر ہے ہمارے استاد کی نظر جعفری صاحب سنیے گا۔ کتاب عشق کے اوپر یہ مضمون ہوتا ہے، عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے۔ علی کا نعرہ لگانا ہر کے بس کی بات نہیں ناصر، علی کا نعرہ لگانے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ 13 سال کے سن میں صفین کے لشکر کو لٹنے والے، میں جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے چاہے دل چاہے سنیے گا۔ جس کے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ 9 لاکھ کے دل کی دھڑکن کو روکے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کے معنی ہے شیر، حیدر کے معنی ہے شیر۔ حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر حملہ کرے۔ میں جملہ کہہ بیٹھا ہوں، جو اپنے شکار پہ حملہ کرے اور اسے چیر پھاڑ ڈالے اسے کہتے ہیں حیدر۔ اور عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو نگاہ بھر کے دیکھے وہ مر جائے۔
واحد جنگ ہے، پڑھے لکھے سارے دوستوں تشریف فرمائے، کوئی بھی جنگ بغیر تیاری کے نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی جنگ بغیر تیاری کے، ہر جنگ کے لیے تیاری ضروری ہے۔ واحد جنگ ہے کربلا کی جس کا نقشہ نہیں بنا، توجہ ہے نا؟ مجھے بہت کم عادت ہے توجہ کہنے کی، چونکہ جو رہا چیز ٹائم بیٹھا تو متوجہ ہی ہوگا نا۔ پہلی جنگ ہے کربلا کی جس کا نقشہ نہیں بنا، کیوں؟ ساری رات نقشہ تیار ہوتا، سارے جمع ہوتے، یہاں سے تو جانا، یہاں سے تو جانا، یہاں سے تو جانا، یہاں سے تو جانا، ساری رات نقشہ بنتا، تو جائیو تو جائیو تو جائیو، صبح یہ کہیں کہ نقشہ پھاڑ دیا جاتا، کہاں سے جاؤ گے؟ یہاں پہ تو عباس ہوگا، آئلی کہاں سے جاؤ گے؟ بس بڑا مختصر کرنے لگا، پھر زندگی تو تفصیل آئے جناب عقیل جناب حزام کے دروازے، جناب حزام کے دروازے، جناب ام المؤمنین کے والد جناب عقیل آئے، دستک دی، جناب حزام نے دروازہ کھولا، وجہ اللہ کے بھائی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، آقا آپ بسم اللہ آئیے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حزام، اب یہ بندہ وہ جو جشن میں بیٹھا ہے وہ جملہ سمجھے گا، کیسے آنا ہوا؟ جناب عقیل مسکرا کے فرمایا حزام ایک حاجت لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام ہاتھ جوڑ کے کہتے آقا آپ کا گھر تو وہ ہے جہاں نبیوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یا علی میرے دروازے پہ 3 دن تک جناب عقیل مہمان، تیسرے دن جب جانے لگے، میں نے سارے واقعہ چھوڑ دی، تیسرے دن جب جانے لگے تو جناب حزام نے کہا تھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حزام یہ جملہ خدا کی قسم جملہ نہیں، کوئی قیامت کا جملہ ہے، فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ جناب عقیل مسکرا کے کہتے حزام علی کو جانتے ہو؟ میرا جملہ جناب حزام کا جواب سن کے آپ کی روح شاد ہو جانی ہے۔ حزام کہتے ہیں، جناب عقیل کہتے ہیں علی کو جانتے ہو؟ جناب حزام مسکرا کے کہتے ہیں آقا وہ بندہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو، وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو، وہ گنگا ہوگا بہرا ہوگا جس نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ آقا کیوں آئے؟ فرمایا میں عقیل آیا ہوں علی کا رشتہ لینے، جملہ سنبھالیے گا، میں آیا ہوں علی کا رشتہ لینے۔ تاریخ کے بعد کہتے ہیں جناب حزام دوڑے اور جناب ام المؤمنین کی ماں کے پاس گئے، کہا مبارک ہو مبارک ہو، تیری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ، تیری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ۔ فوراً ام المؤمنین کی ماں اٹھی اور مصلی عبادت بچھایا اور نماز میں سجدہ شکر کر کے کہتے مالک تیرا شکر ہے اب خدیجہ کا داماد میرا داماد بنے گا۔ عظمت دیکھیے، خدیجہ کا داماد اب میرا داماد بنے گا، خدیجہ کا داماد میرا داماد بنے گا۔ آئی جناب المؤمنین، آئے آقا عباس اس کائنات، وہ بڑا مختصر آقا عباس ہے، توجہ ہے نا، تھک تو نہیں چکے؟ آقا عباس ہے جس نے جناب عباس سننا، آقا عباس آئی، تمنا کس کی ہے؟ علی۔ آقا عباس آئے، اب آپ اپنا جملہ سنبھالیے گا، آقا عباس آئے، جو ہی عباس کا نام ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ وفا۔ دوسرا جملہ کیا آتا ہے؟ علمدار، وفا علمدار۔ ہم نے عباس کو دیکھا، علمدار ہے، عباس کو دیکھا تو لگا علمدار ہے، با وفا ہے، اس سے ہٹ کے جملہ سنبھالیں۔ جب میں نے عباس کو دیکھا تو میں نے کہا اس میں محمد کا اخلاق بھی ہے، تھوڑا بولیے گا، اس میں محمد کا اخلاق بھی ہے، اس میں علی کی شجاع بھی ہے، اس میں زہرا کی حیا بھی ہے، اس میں حسن کا مزاج بھی ہے، اس میں حسین کی سخا بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا عباس کو دیکھو محمد کو مانو، عباس کو دیکھو علی کو جانو، عباس کو دیکھو زہرا کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو حسین کو پہچانو، عباس کو دیکھو حسن کو مانو۔ یعنی عباس کو دیکھا محمد جانا، عباس دیکھا علی کو جانا، عباس دیکھا حسین کو جانا، عباس دیکھا زہرا کو پہچانا، عباس دیکھا حسن کو جانا، عباس دیکھا حسین کو جانا۔ پنجتن آئے کیوں ہے؟ کہ پنجتن اس لیے آئے تاکہ اللہ منوایا جائے، عباس اس لیے آئے تاکہ پنجتن منایا جائے۔
تاکہ پنجے تن پہچانے جائیں. چاہے ہم نے عباس کو دیکھا, ہم نے کہا علمدار ہے, ہم نے کہا علمدار ہے, چلمن جدار فضائل سے آواز علمدار نہیں وفادار بھی ہے. یا علی یہ علمدار نہیں وفادار بھی ہے, علمدار نہیں وفادار بھی ہے. ہم نے کہا بی بی آپ کون؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین. قرآن کے میرا ساتھ دیجیے گا, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی ہم نے جو کہا عباس علمدار ہے, کیا علمدار کہنا کافی نہیں کہ وفادار بھی کہیں؟ کیا علمدار کہنا کافی نہیں کہ وفادار بھی کہیں؟ کہ تم سمجھے نہیں, میں کوئی عام گھرانے کی نہیں, میں شجاع گھرانے کی بیٹی ہوں. میں کوئی عام گھرانے کی بیٹی نہیں, میں شجاع گھرانے کی بیٹی ہوں. میں جانتی ہوں جنگیں علمداری سے نہیں وفاداری سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں علمداری سے نہیں وفاداری سے جیتی جاتی ہیں. ہم نے کہا بی بی کوئی دلیل تو دیجئے. اگر دلیل چاہیے تو آؤ جنگ خیبر میں چلو. جو 39 دن تک آتے رہے وہ خالی علمدار تھے, جو 40ویں دن آیا وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا. جو 40ویں دن آیا وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا. کون عباس؟ آیا کا عباس اس کائنات میں. ہم نے عباس کو دیکھا, علی نے بھی دیکھا. اب تمنا کس کی تھی؟ آقا امیر کائنات. بولے علی کی تمنا تھی کہ میں نے مانگا ہے اپنے لیے. اس کے لیے مانگا, اب میں دیکھوں آیا کہ میری تمنا پوری ہوئی یا نہ ہوئی. عباس کا سین ہے 13 سال, میدان ہے صفین کا. علی مسکرا کے کہتے عباس میرے قریب آئیے. آقا قریب آئے, آقا قریب آئے. جی بابا عباس جاؤ جنگ لڑو. اب جملہ سنبھالیے گا, عباس جاؤ جنگ لڑو. عباس جانے لگے. عباس ٹھہرو. جی بابا کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو کہا جنگ لڑو. عباس بن کے نہیں علی بن کے جنگ لڑو. یا علی عباس بن کے نہیں علی بن کے جنگ لڑو. علی بن کے جنگ لڑو. اب عباس قریب آئے. علی نے امامہ پہنایا تو اب امامہ پہنا تو ایسے جیسے علی پہنتے. عبایا پہنی تو ایسے جیسے علی پہنتے. زیرہ پہنا تو ایسے جیسے علی پہنتے. خود اٹھائی تو ایسے جیسے علی اٹھاتے. گھوڑے پہ بیٹھے تو ایسے جیسے علی اٹھاتے. چلے تو ایسے جیسے علی چلتے. میدان میں آئے ایسے تو جیسے علی آتے. تلوار چلائی تو ایسے جیسے علی چلاتے. گردنیں اڑی تو ایسے جیسے علی اڑاتے. لوگ بہا تو ایسے جیسے علی بہاتے. گردنیں کٹی تو ایسے جیسے علی کاٹتے. لوگ بھاگے تو ایسے جیسے علی بھگاتے. ہر بھاگنے والے کی زبان پہ تھا میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے. ہم نے عالم تصور میں دیکھا علی مسکرا رہے ہیں. ہم نے کہا آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج میری دعا پوری ہوئی, آج میری تمنا پوری ہوئی. ہم نے کہا مولا سمجھ نہیں. کہا میرے بیت میں رسم ہے جب ہمارے چہرے پہ نقاب آ جائے اور ہماری فضیلت گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا پوری ہوئی. مولا سمجھ نہیں. کہ سمجھنا ہے تو یوں سمجھو شب ہجرت میرے چہرے پہ پردہ آیا, لوگوں نے مجھے نبی سمجھا. آج عباس نے نقاب ڈالا, لوگوں نے اسے علی سمجھا. لوگوں نے اسے صلاۃ محمد والے محمد, لوگوں نے اسے علی سمجھا. عباس کون؟ کہ جس کے بارے میں ہے نا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر, جناب مالک اشتر کے دوست ہیں, بیٹے ہیں ابراہیم, اور آقا عباس کے بہترین دوست, اور مالک اشتر علی کے دوست ہیں. خدا کے لیے سمجھیے گا, مالک اشتر علی کے دوست ہیں, اور عام دوست نہیں, وہ دوست کے جس کے بارے میں علی کہتے ہیں مالک مجھے تجھ پہ فخر ہے. مالک, اور ایک جملہ سنبھالیے گا, علی کہتے ہیں مالک تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میں وہ علی محمد کے لیے ہوں. اتنی بڑی اثر. ابراہیم جناب مالک کے بیٹے, ابراہیم ایک مرتبہ قریب آئے اور آقا عباس سے کہتے ہیں عباس
آپ کو کیسی شجاعت پسند ہے؟ آپ کو کیسی شجاعت پسند ہے؟ ایک مرتبہ علی کا شیر اٹھا، قریب آیا، کہا ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو کیسی شجاعت پسند ہے؟ آقا عباس قریب آئے، کہتے عباس نے انگڑائی لی، زرہ ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ یا علی، عباس کی شیر کی طاقت پر ملاحظہ کیجئے۔ عباس قریب آئے، انگڑائی لینے لگے، ایک مرتبہ کہتے مالک ابراہیم مجھے ایسی شجاعت پسند ہے کہ آدھا لشکر تو یہ سن کے مر جائے میدان میں عباس آ گئے، میدان میں عباس آ گئے۔ آیا کا عباس، بس تمام کرو۔ عباس آئے کہاں؟ میدان کربلا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے عباس کی شجاعت دیکھنی ہو نا، علم دیکھنا ہو، زہد دیکھنا ہو، تو 8 ذی الحج آقا حسین نے اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا۔ تو ایک مرتبہ عباس کی طرف حسین نے اپنی نگاہ کی، جب لشکر یزید آگے نا خنجر چھپا کے، حسین نے نگاہ کی، عباس سمجھے تو علی کا جدی بیٹا بیت اللہ کی چھت پہ آیا، اپنے باپ کی جائے پیدائش پہ آیا، بیت اللہ کی چھت پہ آیا، خانہ خدا پہ آیا۔ ایک مرتبہ عباس نے خطبہ دینا شروع کیا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ عباس کہتے ہیں تم اس حسین کو جانتے بھی ہو کون ہے؟ یعنی کہ فضائل حسین زبان عباس، جانتے بھی ہو حسین کون ہے؟ حسین کھڑے مقام ابراہیم کی ٹیک لگا کے، عباس کھڑے بیت اللہ کی چھت پہ، مجمع حاجیوں کا، مجمع نمازیوں کا، نجمہ ہے طواف کرنے والوں کا۔ عباس کہہ رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کیا تم جانتے بھی ہو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کے باپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کعبہ کو عزت دی، جس کے باپ کے قدموں کی برکت سے کان بالام سے بہتر ہوا اصبح قبلہ۔ علی کے آنے سے پہلے پتھروں کا گھر تھا، علی کے آنے سے پہلے مٹی کا گھر تھا، گارے کا گھر تھا۔ یہ علی کے قدم ہے جس نے اسے کعبہ بنایا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہل میں سنبھالے بیٹھا تھا، آخری 2 جملے عباس نے جملہ کہا، مجمع کس کا ہے؟ حاجیوں کا، طواف کرنے والے، نمازی۔ اس بھرے مجمع میں آقا عباس کہاں ہے؟ بیت اللہ کی چھت پہ، اور عباس کہہ رہے ہیں یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو۔ خدا کی قسم اس جملے کا لطف وہ لے گا جو شروع سے اب تک جشن میں حاضر رہا۔ عباس کہہ رہے اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو۔ آقا عباس ذرا دیکھیے مجمع حاجیوں کا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، سجدے میں سر کیے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ خدا کی قسم یہ عباس کا خطبہ، عباس کا فتویٰ ہے، یعنی 1400 سال پہلے عباس بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہنے ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، یعنی جو بندہ حسین کا دشمن ہے اگر حاجی بھی ہے تو کافر ہے، اگر حسین کا دشمن ہے حاجی بھی ہے، حسین کا دشمن ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، 2 ہی جملے کہنے لگا ہوں آخری، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، امام حسین کا یہ آقا عباس کے اس خطبے کو نا ان 6 مصروں سے اگر ریلیٹ کر لیا جائے نا، عباس کے خطبے کا نچوڑ نہیں جاتا ہے۔ وہ ہیں سارے کون؟ حاجی۔ عباس کہہ رہے ہیں کافر، جو حسین کا دشمن وہ کافر۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، وہ کہتے ہیں حسین نے کہا جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مجھے نہیں پتا دوسرے مصرے میں کون بولے گا کون نہیں بولے گا، کہ جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ یا علی، یا علی، خدا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ دوزخ کا عذاب نہ اس کے بدن سے ٹلے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا، بس اس کی عبادات میں راضی وہ چلی ہے جس کے دل میں میرا باپ علی ہے۔
میں عباس یہی کہہ رہے ہیں اگر حسین کے دشمن ہو، اگر تم نمازی بھی ہو، اگر تم حاجی بھی ہو تو کافر ہو۔ وقت نہیں ورنہ میں بتاتا ہوں، 2-3 علماء تشریف فرمائے میرے استادوں کی لہسن صاحب ہوں، خطبہ غدیر کو کبھی پڑھیے، اس میں بھی پیغمبر کا یہی جملہ ہے، ایسے پیغمبر کا یہی جملہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے جو یہاں موجود ہے جس تک اس کی ولایت آ گئی اس پہ واجب ہے وہ اگلے تک پہنچائے، اس پہ واجب ہے اگلے تک پہنچائے، باپ بیٹے تک پہنچائے، وہ اس تک پہنچائے، وہ آگے تک پہنچائے۔ اگر تم نے نہ پہنچایا، یہ خطبے کے جملے ہیں، اگر تم نے نہ پہنچایا، اگر تم تہجد گزار نمازی بھی کیوں نہ ہوگے، اللہ تمہیں الٹا جہنم میں لٹکا دے گا۔ آئے عباس میدان آخری جملہ، آقا آئے کہاں؟ میدان کربلا۔ عباس آئے، عباس کے سامنے ایک دشمن ہے، نام معارض، نام کیا ہے؟ معارض۔ معارض آیا شمر کے پاس، کہا شمر مجھے کسی ایسے سے لڑا جو کسی جس کے مقابلے میں کوئی نہ لڑے، جو کبھی میدان سے بھاگے نہ، جو پلٹے نہ، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے۔ ایک مرتبہ شمر نے آقا عباس کی طرف نگاہ کی اور انگلی کا اشارہ کر کے کہا اگر تو لڑ سکے تو اس سے لڑ لے، اگر تو لڑ سکتا ہے تو پھر اس سے لڑ لے۔ اچھا معارض کا سین کتنا ہے؟ معارض کا سین ہے 95 سال، اور آقا عباس کا سین کتنا ہے؟ 32-34 سال۔ جب دیکھا نا اس نے تو کہتا ہے شمر کوئی اس بچے سے لڑائے گا؟ عجب نہیں کہ شمر نے کہا ہو، میرا دل چاہتا ہے ہم جیسا کوئی موالی ہوتا تو کہہ دیتا تو جسے بچہ کہہ رہا ہے اس کے باپ کو بھی لوگوں نے بچہ ہی کہا تھا، اس کے باپ کو بھی خندق میں اب لوگوں نے بچہ ہی کہا تھا۔ آیا آقا عباس آئے، جب آقا عباس قریب آئے آمنا سامنا ہوا تو اس وقت معارض نے کہا عباس میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میرا مطیع ہو، سنبھالیے گا، میرا مطیع ہو، میری اطاعت میں آ جا۔ دوسرا جملہ اس نے کہا عباس مجھے تجھ پہ رحم آتا ہے، تو جوان ہے، تو چھوٹا ہے، جا اپنی جان بچا لے، مجھے تجھ پہ رحم آتا ہے۔ تیسرا اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ پہلا میرا مطیع ہو گیا، جو ہے نا بس تمام کرنے لگا، میرا مطیع ہو گیا۔ دوسرا مجھے تجھ پہ رحم آتا ہے، تیسرا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ آقا عباس آگے بڑھے اور بیٹھ کے کہتے ہیں موت سے اسے ڈرا جس کا باپ علی نہ ہو، یا علی یا علی، موت سے اسے ڈرا جس کا باپ علی نہ ہو۔ دوسرا جملہ خدا کی قسم یہ 3 اور شاہ شبان کو بلا دیتا ہے، اس تو نے کہا کہ میرا مطیع ہو جا، میری اطاعت کر۔ عباس کہتے ہیں لعنت تیری اطاعت پہ، میں حسین کا مطیع ہوں۔ جو حسین کی اطاعت میں آ جائے وہ کسی کی اطاعت میں نہیں آتا۔ تیسرا تو مجھے کہتا ہے میں تجھ پہ رحم کروں گا، یہ تو جب میدان میں آئے گا تجھے پتا چلے گا کہ موت تجھ پہ رحم نہ کرے گی۔ اب آئے میدان میں، اچھا نیزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، بس تمام ہو گئی، نیزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لمبا نیزہ شکل طویل نیزہ جو یوں کر کے مارا جاتا ہے طویل، ایک دستی نیزہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، وہ اس طرح مارا جاتا ہے۔ طویل نیزہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جب گھوڑ سوار جاتے ہیں اس طرح سے مارتے ہیں سائڈ سے، اور جو دستی نیزہ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لے کے مارا جاتا ہے، تلوار کی طرح نہیں مارا جاتا بلکہ اتنا ہوتا ہے جو ہاتھ میں دستہ آ جائے۔ اس کے پاس طویل نیزہ تھا معارض کے پاس،
اب مجھے نہیں پتا کون سنے گا، کون بولے گا، کون چپ رہے گا، کون سمجھے گا، کون نہیں سمجھے گا۔ میرا آخری جملہ ہے، آخری جملے کے بعد کہ میں دعا کرا دیں گے انشاءاللہ زندگی پھر ملاقاتیں ہوں گی، وہ سب بیدار ہو کے جملہ سنیے گا۔ خدا آپ کو اس جملے کی تو صدقے میں آپ کی تمام حاجات بھی پوری فرمائے گا۔ جملہ صرف سمجھنے کا ہے۔ تب دستی نیزہ جو یوں مارا جاتا ہے، طویل نیزہ جو پوری طاقت سے یوں مارا جاتا ہے۔ مارے گھوڑے پہ آیا، سامنے عباس آئے اور اس نے اپنا طویل نیزہ پوری طاقت سے عباس کو مارا۔ عباس نے انگوٹھے اور اس انگلی میں نیزے کو روکا۔ یا علی نہیں پہنچیا۔ عباس نے انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان مالک کے طویل اور طاقتور نیزے کو روکا۔ یہ طویل اور طاقتور نیزے کو انگلی میں وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے انگلی سے خیبر اکھاڑا ہو۔ یہ وہی روک پاتا ہے۔ عباس نے روکا، عباس نے نیزے کو اب انگلی میں گھمایا، نہیں پہنچ گیا۔ مالک بیٹھے گھوڑے پہ، عباس بیٹھے گھوڑے پہ۔ مالک کا طاقتور نیزہ عباس کی انگلی میں ہے۔ عباس نے اس نیزے کو پکڑا، گھمایا۔ مالک گھوڑے سے نیچے گرا، توجہ بہت چاہوں گا۔ مالک گھوڑے سے نیچے گرا، جب نیچے گرا عباس نے نیزہ پھینکا۔ عباس کی نگاہ مالک کے گھوڑے پہ پڑی، نہیں پہنچ پایا میرا نوجوان۔ مالک کی نگاہ عباس کی نگاہ مالک کے گھوڑے پہ پڑی۔ عباس نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے نے عباس کو دیکھا، نگاہ سے ملی۔ خدا کے لیے ذرا بیدار ہو، نگاہ سے ملی۔ عباس نے جست لگائی، اپنے گھوڑے سے مالک کے گھوڑے پہ بیٹھا اور عباس نے گھوڑے کو دوڑایا حسین کی طرف۔ پیچھے مالک دوڑا کہ میں گھوڑا چھینوں، میں گھوڑا چھینوں۔ پیچھے سے شیبر کی آواز آئی، مالک رہنے دے، عباس اپنا حق لے گیا، ہم سے وہ گھوڑا لے گیا جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ عباس وہ گھوڑا لے گیا جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا، وہ گھوڑا لے گیا جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ ارے یہ تو 10 محرم 61 ہجری ہے کہ جب عباس نے گھوڑے جیسا حق لے لیا۔ ہم تو تب کا انتظار کر رہے ہیں جب وارث کائنات امام زمان آئیں گے اور باغ فتح کے چوروں سے ادب کے چوروں سے اپنی دادی کا حق لیں گے۔ ساتھ ہی دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو عباس کی سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مستجاب فرمائے اور آپ سب کا چل کے آنا اس بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔